الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ قرآن کی اس آیت میں اللہ کریم کا فرمان ہے کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچاؤ۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب ذمہ داری نااہل لوگوں کے سپرد ہو جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ اب یہ جو امانات ہیں جمع کا صیغہ ہے، مفسرین نے لکھا کہ امانت سے مراد صرف مال نہیں ہوتا
کہ آپ کسی کو مال دیں کہ یہ اپنے پاس بطور امانت رکھ لیں، یہ بھی امانت ہے، لیکن آپ کے پاس جو مال ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے امانت، آپ کے پاس جو عہدہ ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے امانت، آپ کے پاس جو علم ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے امانت، آپ کے پاس جو عقل ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے امانت، آپ کے پاس جو صحت ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے امانت، آپ کے پاس جو وقت ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے امانت، آپ کے پاس جو ایمان ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے امانت، یعنی اس میں سے کسی بھی چیز کو اگر اس کی منشا کے خلاف استعمال کریں گے تو یہ امانت میں خیانت ہے، کسی بھی عہدے کو اگر نااہل کے سپرد کریں گے تو یہ خیانت ہے، بلکہ حدیث پاک میں اتنی بڑی بات فرما دی کہ جب ذمہ داری عہدہ کسی نااہل آدمی کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ کیا مطلب؟ کہ اس سے پورا نظام درم برم ہو جائے گا، پورا معاشرہ ڈسٹرب ہو جائے گا، انتشار اور انارکی پھیل جائے گی، اختلافات جنم لیں گے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ڈرو اس بات سے کہ کہیں عذاب نہ آ جائے۔ آج بدقسمتی یہ ہے خصوصاً ہمارے ملک میں کہ عہدوں کی بندر بانٹ ہوتی ہے، منصفانہ تقسیم نہیں ہوتی، اہل لوگوں کو آگے نہیں لایا جاتا۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا کہ جب کسی ملک کے حکمران بہترین لوگوں، اچھے لوگوں اور مالدار سخیوں اور آپس کے معاملات مشورے سے طے ہوں تو زمین کے اوپر رہنا یعنی زندہ رہنا تمہارے لیے بہتر ہے، تمہیں جینے کا حق ہے۔ لیکن اگر اس کا برعکس ہو جائے، حکمران بدترین اور برے لوگ ہو، مالدار بخیل ہو اور تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہو جائے تو پھر زمین کے نیچے چلے جانا یعنی مر جانا تمہارے لیے بہتر ہے، تمہیں دھرتی پر جینے کا کوئی حق نہیں۔ ابھی ان احادیث کو ہم موجودہ حالات پر منطبق کریں۔ کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، شام میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ابھی فلسطین میں مسلمانوں پر کتنے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہو، آخری عشرہ ہو، طاق راتیں ہوں اور روزے کی حالت ہو اور نماز کے دوران ان پر شیلنگ کی جائے، لاٹھی چارج کیا جائے، فائرنگ کی جائے، گولے برسائے جائیں، اور صرف مردوں پر نہیں، عورتوں پر، بچوں پر، اور بیت المقدس کا تقدس پامال ہو، اور ساری دنیا کے
مسلم حکمران وہ تماشائی بنے ہوئے ہوں. جو زیادہ بہادر ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں. بھائی ہم 70-72 سالوں سے کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں، کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں. ان پر گولے برسائے جا رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ان پر آگ برسائی جا رہی ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ان پر میزائل داغے جا رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ماؤں کی عصمت دری ہو رہی ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. بہنوں کے دوپٹے چھینے جا رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. بچوں کو دولخت کیا جا رہا ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. مساجد پر بمبارمنٹ ہو رہی ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. مدارس اور درگاہوں کو پامال کیا جا رہا ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کا راشن بند کیا جا رہا ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ان پہ کرفیو لگایا جا رہا ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کا لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کو دوائیں نہیں فراہم کی جا رہی، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس کھڑے رہنے کا مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آیا. یہ بدھ کی طرح کھڑا ہے. ایک بدھ بنا کر کھڑا کر دو نا مجسمہ، یہ بدھ بھی کھڑا ہوا ہے، یہ بھی کھڑا ہوا ہے. کیا فرق ہے اس میں؟ اگر وہ بے جان ہے تو اس میں کون سی جان ہے؟ اگر وہ حرکت نہیں کر رہا تو یہ کون سی حرکت کر رہا ہے؟ اگر وہ ساکت اور جامد ہے تو یہ بھی تو ساکت اور جامد ہے. یہ بدھ کی طرح کھڑا ہوا ہے. یہ جو مطلب ہوتا ہے نا ہم ساتھ کھڑے ہیں، اس کا مطلب آج سمجھ لو، ہم بدھ کی طرح ساکت کھڑے ہیں. ہم بدھ کی طرح ساکت کھڑے ہیں. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. بس جو زیادہ بہادر حکمران ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہم ساتھ کھڑے ہیں. اس طرح کھڑے رہنے سے تو بیٹھ جانا بہتر ہے. بدھ کی طرح کھڑے رہنے سے تو بیٹھ جانا بہتر ہے. جب ذمہ داری نااہل لوگوں کے سپرد ہو جائے تو قیامت کا انتظار کرو. اللہ اکبر کبیرہ. ان کے بچے وہ پکار رہے ہیں کہ کوئی محمد بن قاسم آئے، کوئی صلاح الدین ایوبی آئے، کوئی خالد بن ولید آئے، کوئی حضرت عمر جیسا بہادر آئے، کوئی طارق بن زیاد آئے. لیکن ان کی امیدیں بھر آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. یہ جو قیامت کی علامات ہیں یہ آہستہ آہستہ پوری ہو رہی ہے. وہ مسلمان جو مسلمان اللہ کو پسند ہے، وہ مسلمان گنے چنے ہیں. ویسے تو ہم 2.25 ارب ہو گئے، ٹوٹل آبادی 6 ارب ہے، اس میں سے ہم مسلمان شاید 2.25 ارب ہیں. لیکن ان 2.25 ارب میں وہ مسلمان جو اللہ کو مطلوب ہے وہ مسلمان شاید لاکھوں میں ہو، کروڑوں میں بھی نہیں. اس لیے میرے دوستو حدیث پاک میں قیامت کی جو علامات بتلائی گئی، ایک کہ قومی خزانے کو لوگ اپنی ذاتی دولت سمجھیں گے. آپ دیکھیں میرے خیال میں سب سے زیادہ کرپشن شاید پاکستان میں ہے.
جو حکومت میں آتا ہے وہ کہتا ہے یہ میری ذاتی دولت ہے، وہ اس کو بے دریغ خرچ کر رہا ہے، بے رحمی کے ساتھ اسے لوٹا رہا ہے، عیش اور عشرت کی زندگی گزار رہا ہے۔ دوسری نشانی کہ امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے گا۔ جیسے لوگ مال غنیمت کھاتے ہیں، یہ لوگوں کی امانت کو کھا جائیں گے، اس میں خیانت کریں گے۔ زکوٰۃ کو بوجھ سمجھیں گے، نہیں ادا کریں گے، یا کم ادا کریں گے، یا دکھلاوے کے طور پر ادا کریں گے، یا ادا کرنے کے بعد اس کو جتائیں گے۔ دین کو دنیا کے لیے حاصل کیا جائے گا۔ دینی تعلیم کا مقصد دنیاوی عہدہ حاصل کرنا، مال کمانا۔ اطاع الرجل زوجتا، آدمی اپنی بیوی کا فرما بردار، ماں کا نافرمان بن جائے گا۔ بیوی کا فرما بردار بننا برا نہیں ہے، لیکن تب برا ہے کہ ماں کا نافرمان ہو۔ بیوی کی اطاعت میں، جوروں کی غلامی میں، زن مریدی میں اتنا آگے بڑھ جائے کہ ماں کے حقوق کا بھی خیال نہ رکھے، یہ قیامت کی نشانی۔ ادنا صدیقہ اقصا اباہو، دوست کو گلے لگائے گا، باپ کو پرے ہٹائے گا۔ ایک طرف باپ کی خواہش ہے کہ آج میرے ساتھ ہاسپٹل جاؤ، دوسری طرف دوستوں کا کہنا ہے آج پکنک پہ جانا ہے، یہ باپ کو ٹھکرا کے دوستوں کے ساتھ پکنک پہ چلا جاتا ہے۔ ایک طرف ماں کی خواہش ہے کہ آج مجھے فلاں رشتہ داروں کے گھر لے جاؤ، اور دوسری طرف دوست کہتا ہے آج ہم نے کھانا کھانے ہوٹل پہ جانا ہے، ماں کو ٹھکرا کر یہ دوستوں کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ ایک طرف ماں کو دوا کے لیے پیسے چاہیے، اور دوسری طرف اس کے دوست کو خوش کرنے کے لیے اسے کوئی گفٹ دینا ہے، تو یہ ماں کی دوا لانے کے بجائے دوست کو گفٹ دے دے گا۔ یہ مطلب ہے دوست کو گلے لگائے، باپ کو پرے ہٹائے۔ بیوی کی غلامی میں حدیں کراس کر دے اور ماں کی نافرمانی۔ بھائی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بیوی کو ماہانہ اتنا خرچہ دیتے ہیں، اچھی بات ہے، آپ نہیں دو گے تو کون دے گا، یہاں کے اس کا پر، لیکن یہ بھی تو ساتھ بولو کہ ماں کو بھی ماہانہ دیتا ہوں۔ ایسے لوگ کم ملیں گے۔ بعض لوگ اپنی ماں کو ماہانہ دیتے ہی نہیں ہیں، ہمیں لوگ کہتے ہیں مائیں کہتی ہے اسی لیے بتا رہا ہوں، وہ کہتے بیٹا ہمیں دیتا ہی نہیں ہے، اور جو دیتا ہے تو وہ کتنے دیتا ہے، بیوی کو کتنے دے رہا ہے، ماں کو کتنے دے رہا ہے، بیوی کی خواہشات کتنی پوری کر رہا ہے، بہنوں کی توجہ کتنی ہے۔ یہ معاشرے کے وہ پہلو ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں یا ہم جان بوجھ کر صرف نظر کر رہے ہیں۔ یہ قیامت کی نشانی ہے، اور یہ میرے خیال میں پوری ہو گئی۔ ارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجد میں شور شرابے ہوں گے، دنیاوی باتیں ہوگی، اپنی ذات کے لیے لوگ کھڑے ہو کر مانگیں گے۔ بھائی اکثر یہ جو ہمارے بھائی فروٹ بیچتے ہیں، ناراض نہیں ہونا، ان کا بس نہیں چلے ورنہ یہ اندر آ کر ریڑھی لگا لے، لیکن بس نہیں چلتا ہے، اور پھر مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے کھڑے ہو، لیکن وہ اتنا زور سے چیختے ہیں کہ اندر نماز ڈسٹرب ہوتی ہے۔
تلاوت ڈسٹرب ہوتی ہے، دعا ڈسٹرب ہوتی ہے، بیان ڈسٹرب ہوتا ہے، مسجد کا تقدس پامال ہوتا ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد میں تو اللہ اللہ ہو، ان کی آوازیں اندر آ رہی ہوتی۔ مسجد کے آس پاس دکان والے اتنے زور سے ڈیک میوزک اور گانا لگائیں گے کہ اندر بیٹھا ہوا قرآن پڑھ رہا ہے اور اس کے کانوں میں گانے کی آواز آ رہی ہے۔ گاڑی مسجد کے پاس سے گزر رہی ہے، ڈیگ اور گانا لگا ہوا ہے اور آواز مسجد میں آ رہی ہے۔ موبائل میں ایسی ٹونز لگائی ہوئی ہیں کہ جب وہ موبائل بجتا ہے تو وہ ٹون اور وہ میوزک اور وہ گانے کی آواز مسجد میں گونج رہی ہے۔ یہ مطلب ہے ارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجد میں شور اور دنیاوی باتیں۔ تو یہ وہ ساری نشانیاں ہیں۔ اسی لیے مسجد میں ہم آئیں تو ثواب کمائیں، گناہ نہ کمائیں۔ مسجد میں بیٹھ کر غیبت کریں، مسجد میں بیٹھ کر چغلی کھائیں، مسجد میں بیٹھ کر دنیاوی باتیں کریں، مسجد میں بیٹھ کر کسی کا دل دکھائیں۔ اسی طرح یہ جو بھیک مانگنے والے ہیں یہ پروفیشنل ہیں، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، ان کا پیشہ ہی ہے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا، کبھی کبھی غلط کہہ دوں تو آپ بتا سکتے ہیں، ان کا پیشہ ہے۔ شوہر بھی مانگتا ہے، بیوی بھی مانگتی ہے، بچے بھی مانگتے ہیں، 30-40 سال سے مانگ رہے ہیں، اور ان کے جا کر گھر دیکھو، ان کے اچھے گھر ہوتے ہیں، یہ ماہانہ آپ اور مجھ سے زیادہ کماتے ہیں۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں۔ اور پھر یہ مسجد کے اندر آ کر بیٹھ جاتے، جوان لڑکی آ کر اندر بیٹھ جاتی ہے اور حاجی صاحب ایسے چھپکے سے اس کو پیسے دے کے چلا جاتا ہے، غٹکار دیو کو۔ ان کو مسجد سے باہر نکالو۔ میں جو بات کہوں گا دلائل سے کہوں گا، اس ممبر پر بیٹھ کر صرف اس ممبر کے جو اصلی حقیقی ہمارے پیغمبر تھے ان کی بات کروں گا۔ اگر میں آپ کو کوئی غلط بات بتاؤں تو قیامت کے دن میں جواب دوں، ان کو دینا گناہ ہے، بلکہ ان کو مسجد سے اگر کوئی باہر نکالتا ہے تو لوگ کہتے چھوڑو یار ان غریبوں سے تمہیں کیا لینا ہے، نہ غریب کور تبوزا۔ اس غریب کو اپنے گھر کے سامنے بیٹھاؤ، اس کو کھانا کھلاؤ، چائے پلاؤ، اس کو کپڑے دو، اس کو پیسے دو، لیکن اللہ کے گھر کا تقدس پامال نہ کرو۔ بھئی سمجھ آ رہی ہے بات؟ سمجھ آ رہی ہے لیکن عمل نہیں ہو رہا۔ بھی کیا بتاؤں آپ کو؟ اسی لیے مسجد کے اندر آ کر مانگنا، یہ مسجد میں شور شرابہ ہو رہا ہے، قیامت کی علامت۔ کس کی علامت ہے بھائی؟ قیامت کی علامت ہے۔ ساد القبیلۃ فاسقہم، قبیلے کا بڑا آدمی فاسق ترین آدمی ہوگا، وہ دیندار نہیں ہوگا، فاسق آدمی ہوگا۔ اور زعیم القوم ارذلہم، قوم کا لیڈر رذیل ترین بدبخت ترین آدمی ہوگا۔ پیسہ زیادہ ہے وہ بڑا ہے، طاقت زیادہ ہے وہ بڑا ہے، عہدہ اس کے پاس ہے وہ بڑا ہے، خاندان اس کا پاورفل ہے وہ بڑا ہے۔ لوگوں کی عزت دینداری کی وجہ سے نہیں ہوگی، عمر کی وجہ سے نہیں ہوگی، سفید داڑھی کی وجہ سے نہیں کریں گے، اس کے علم اور تقوی کی وجہ سے نہیں کریں گے، اس سے ڈرنے کی وجہ سے کریں گے۔ اگر سلام نہیں کروں گا تو کیا ہوگا؟
یہ 1442 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قیامت کی نشانیاں بتلائی. آج ایسا ہو رہا ہے یا نہیں؟ ایک آدمی غریب ہے، دیندار ہے، اس کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہو رہا. یہ دیندار بھی ہے، بزرگ بھی ہیں، اس کی داڑھی بھی سفید ہے، یہ عالم بھی ہیں، یہ متقی بھی ہیں، لیکن اس کے لیے کھڑا نہیں ہو رہا. اور دوسرا آدمی عہدے والا ہے، اس کے لیے کھڑا ہو رہا ہے. لوگوں کی عزت اس کے شر سے ڈرتے ہوئے کی جائے گی. یہ قیامت کی نشانی. اور گانا اور موسیقی کے آلات زیادہ ہو جائیں گے. اب دیکھو، پہلے تو ٹی وی میں گانا ہوتا تھا نا، ابھی تو موبائل ہر ایک کی جیب میں. آپ باہر نکلے، یعنی رمضان میں درد دل کہہ رہا ہوں آپ کو، ہمارے نوجوان جو بچے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، رمضان میں آپ رات کو نکلیں، بلکہ رات کو کیا، تراویح سے پہلے ہر گلی کے نکڑ پہ 4-5 لڑکے بیٹھے ہوئے موبائل میں گانے سن رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں. اذان ہو رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں. نماز کا وقت ہے، کوئی ٹینشن نہیں. عورت گزر رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. بزرگ گزر رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. یعنی جس رات میں قرآن پڑھنا تھا، تلاوت کرنی تھی، ذکر کرنا تھا، دعائیں مانگنی تھی، راتوں کو رو رو کر رب کو منانا تھا، ذکر اور تسبیحات کرنی تھی، بجائے اس کے ہر جگہ گانے، ٹی وی میں گانا، موبائل میں گانا، اور گھروں میں گانے، اور گلیوں میں گانے، اور دکانوں میں گانے. ایک زمانہ وہ تھا کہ جب ہندو بھی مسجد کی قریب سے گزرتے تھے تو اپنے ڈول بجانا بند کر دیتے تھے کہ یہ اللہ کا گھر ہے. پاکستان ہندوستان کی تقسیم سے پہلے ہندو بھی مسجدوں کے تقدس کا خیال رکھتے تھے. شاید آج بھی رکھتے ہو، مسلمان نہیں رکھتا، مسلمان نہیں رکھتا. تو گانا یہ عام ہو جائے گا. موبائل میں ہم نے ٹون گانا لگایا ہوتا ہے، غلطی سے بند کرنا بھول گئے، بلکہ مسجد میں آتے ہوئے ہم کیوں بھولتے کہ ہم مسجد دیر سے آتے، تو جلدی جلدی میں استنجا، جلدی جلدی میں وضو، تو جلدی جلدی میں موبائل بند کرنا بھول جاتے ہیں. اور پھر جب وہ گھنٹی بجتی ہے تو سب کی توجہ میں خلل، مسجد کا تقدس پامال. تو فرمایا گانا عام ہو جائے گا. اور بعض دانشور کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے. بھائی صحیح کہتے ہیں یا غلط؟ ہاں غلط کہتے ہیں؟ صحیح کہتے ہیں یا غلط؟ میں تو کہتا ہوں صحیح کہتے ہیں. ان کی روح کی غذا ہے جن کی روح گندی ہے، جن کی روح گندی ہے ان کی موسیقی کی غذا، روح کی غذا موسیقی ہے. اور جس کی روح اچھی ہے اس کی روح کی غذا تلاوت ہے، ذکر ہے، دعائیں ہیں، درود ہے، اللہ اللہ ہے. نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. بیٹھے جو تیری یاد میں گوشہ نشیں ہو کر تو اپنا بوریا بھی تخت سلیماں تھا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. اگلی نشانی، شراب کھلے عام پی جائے گی. مسلمان شراب کا لائسنس حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہندو شو کرتا ہے. شراب کا لائسنس مل جائے اس لیے ڈاکومنٹس میں اپنے آپ کو کافر اور غیر مسلم شو کرتا ہے. یورپ کا ویزا مل جائے اس لیے اپنے آپ کو قادیانی شو کرتا ہے.
زکوٰۃ سے بچ جاؤں اسی لیے بینک میں اپنے آپ کو غیر مسلم شو کرتا ہے، شراب کھلے عام پی جائے گی، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور لعن آخر هذه الامتی اولہم، بعد والے پہلے والوں کو لعن طعن کریں گے۔ ان کو کیا پتہ تھا؟ ہمیں پتہ ہے، ہم بڑے اسکالرز ہیں۔ جب یہ ساری علامات ظاہر ہو جائے فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ، انتظار کرو ریحًا حمرا، سرخ ہواؤں کا، زلزلتاً، زلزلے کا، مسخن، چہرے مسخ ہو جانے کا۔ علماء نے لکھا ہے چہرے مسخ ہونے کے دو مطلب، ایک مطلب جیسے بنی اسرائیل کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا، دوسرا مطلب آقا نے دعا کی ان کی شکلیں مسخ ہو کر بندر اور خنزیر تو نہیں بنیں گے، لیکن چہرے کا نور چلا جائے گا، چہرے کی برکت چلی جائے گی، چہرے سے روحانیت چلی جائے گی، چہرے سے نورانیت چلی جائے گی، کافروں کے دل سے رعب ختم ہو جائے گا۔ پہلے مسلمان کو دیکھ کر رعب طاری ہوتا تھا، امامہ پہنا ہوا ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، سنت بال رکھے ہوئے، بڑا جبہ اور کرتا پہنا ہوا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، جیب میں مسواک ہے، تو ہاتھ میں تلوار ہے، کبھی ہاتھ میں قرآن ہے۔ وہ تہجد کا نور اس کے چہرے پر ہوتا تھا، رات کو اللہ کے سامنے رونے کی وجہ سے اس کے چہرے پر ایک ہیبت سی ہوتی تھی۔ اس مسلمان کی بات میں وزن تھا، اس کے قول اور فعل میں تضاد نہیں تھا، اس کا کردار اور گفتار اچھا تھا، اس کی نگاہ میں تاثیر تھی، وہ دیکھتا تو وہ نظر دل سے پار ہو جاتی تھی، وہ کندھے پر ہاتھ رکھ کر نماز کی دعوت دیتا، کوئی ٹھکرا نہیں سکتا تھا، اس کے انداز بیان میں زور بیان تھا، اس کے تکلم اور انداز تخاطب میں ایک تاثیر اور چاشنی تھی۔ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں۔ اہل دل آج بھی ہے اہل زبان سے آگے۔ تو ان گناہوں کی وجہ سے آج مومن کا وہ رعب ختم ہو جائے گا۔ ابھی تو ایسے جا رہا ہوتا ہے نا، بھائی میں کسی کی تحقیر نہیں کر رہا، سمجھا رہا ہوں، آپ پہلے سے اس کو نہیں جانتے، آپ کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں یا کوئی دوسرے ملک والا پاکستان آ جائیں اور کسی کو جانتا نہیں ہو تو وہ صرف دیکھ کر پتہ لگا سکتا ہے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ نہیں ہے؟ سچ بتاؤ، نہیں پتہ چلتا، بلکہ ہم ان سے زیادہ گندا لباس پہنتے ہیں، ہمارے بال ان سے زیادہ فیشنیبل ہوتے ہیں، ہمارا فیشن اور چہرے کا میک اپ ان سے زیادہ ہوتا ہے، داڑھی کا مذاق ان سے زیادہ ہم اڑاتے ہیں، زلفوں کا مذاق ان سے زیادہ ہم اڑاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ مسلمان پکی کم دے اور کافر پکی کم دے۔ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرم آئے یہود۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اسی لیے آج کل جو فلسطین میں بیت المقدس میں ظلم ہو رہا ہے، اللہ کرے ہمارے حکمرانوں کو، عالم اسلام کے سارے حکمرانوں کو اے اللہ غیرت نصیب فرما، دینی حمیت نصیب فرما، آمین آرام سے بولو، جذبہ جہاد نصیب فرما، قوت ایمانی نصیب فرما، توحید کا زور بازو نصیب فرما، جو ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، کافر ہے
کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ جو ہو حلقہ یاراں تو ابریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہ صرف تقریروں سے نہیں ہوگا، ہم ساتھ کھڑے ہوئے تو اولار یکن لکد مڑی پشان لکد بت پشان، تماشائی بن کر کھڑے رہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آج ہم نے ان فلسطینیوں کے لیے آواز نہیں اٹھائی، عالم اسلام کے حکمرانوں نے ساتھ نہیں دیا، آج ان کے بچے کٹ رہے ہیں، ان کی عورتوں کی عصمت دری ہو رہی ہے، ان کے علماء کی بے اکرامی ہو رہی ہے، ان کے جوانوں پر ظلم ہو رہا ہے، بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ ہے، اس کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے۔ اگر آج ہم نے آواز نہیں اٹھائی، آنے والا وقت پکار پکار کر یہی کہے گا، دے موج حوادث ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے، کچھ لوگ ابھی تک ساحل پر طوفان کا نظارہ کرتے ہیں۔ آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، بہت اہم حدیث ہے۔ ایک دفعہ ایک قوم نے، ایک بستی نے نافرمانی کی، اللہ کریم نے جبرائیل امین کو کہا جاؤ اور اس بستی کو الٹ دو، نیست اور نابود کر دو۔ تو جبرائیل امین نے کہا یا ربی ان فیہم عبدک فلان لم یعصک طرفت عین، کہ اس بستی میں ایک نیک آدمی ہے جس نے پلک جھپکنے کی مقدار بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، تو کیا اس کو بھی ہلاک کر دیں؟ یہ گواہی جبرائیل امین دے رہا ہے، کوئی کرائے کا وکیل نہیں دے رہا، میں اور آپ نہیں دے رہے، جبرائیل امین اتنا نیک کہ اس نے پلک جھپکنے کی مقدار بھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ اللہ کریم نے کیا کہا؟ اقلب مدینۃ کذا و کذا باہلھا اقلبھا علیہ وعلیہم، اس بستی کو اٹھاؤ، سب سے پہلے اس پر پلٹ دو، پھر اوروں پر پلٹو، دے پخپل عبادت کی مصروفہ دے۔ فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِيَّ سَاعَةً، میری نافرمانی ہو رہی ہے، اس کے چہرے کا رنگ متغیر نہیں ہو رہا، میرے حکموں کو توڑا جا رہا ہے، اس کے چہرے کا رنگ تبدیل نہیں ہو رہا، ماں کی گالی پر تو سارا خون چہرے پر آ جاتا ہے، اتنا غصہ ہوتے ہیں، باپ کی گالی پر تو لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اپنی بیوی کی بے عزتی تو اس سے برداشت نہیں ہوتی، اس کے گھر کے دروازے پر کوئی پتھر مارے تو پھر یہ زمین کو آسمان بنا کر سر پر اٹھا لیتا ہے، لیکن میری نافرمانیاں ہو رہی ہے، اس کے چہرے کا رنگ ہی نہیں بدلتا، اس کے اوپر بستی کو پلٹ دو۔ میرے دوستو، اپنی نیکی اچھی بات ہے، لیکن گناہوں کو دیکھ کر غصہ نہ آنا، گناہوں کو دیکھ کر بے چین نہ ہونا، نافرمانی کو دیکھ کر رونگٹے کھڑے نہ ہو جانا، بے حیائی اور فحاشی کو دیکھ کر ٹس سے مس نہیں ہونا، طاقت کے باوجود اپنی بساط کے مطابق منکرات سے روکنا نہیں، پھر انجام یہ ہوگا جو اس حدیث میں آیا ہے۔ اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری بھی اور سنتوں پر چلنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ ہم اس بڑے مجمع میں فلسطین میں ہونے والی اسرائیلی جارحیت اور درندگی کی مذمت کرتے ہیں اور اپنی بساط کے مطابق آواز اٹھاتے ہیں اور حکمرانوں کو متوجہ کرتے ہیں۔ یہ ملک بنا تھا اسلام کی حفاظت کے لیے، ہم اس ملک کی ترقی کے لیے ہر وقت کوشاں اور دعا گو ہیں، لیکن ہمارا یہ ملک مسلمانوں کی حفاظت کے لیے کام آئے، مظلوموں کی دستگیری کے لیے کام آئے۔ اللہ اسرائیل کو اور اس کے چاہنے والوں کو
تباہ و برباد کرے، نیست اور نابود کرے، ملیا میٹ کرے، خاک آلود کرے، پیوست زمین کرے، نشان عبرت بنائے، ان پر پتھر برسائے، ان پر آگ برسائے، انہیں زمین میں دنسا دے، ان کے اوپر اپنی عذاب کی لاٹھی کو برسائے اور اللہ ان کی شکلوں کو بدل دے۔ ہم بالکل اسرائیل سے دوستی کے حق میں نہیں ہے، جنہوں نے ہمارے قبلہ اول کے تقدس کو پامال کیا، ہم ان پر 1000 بار لعنت بیچتے ہیں، ان کی دوستی پر لعنت بیچتے ہیں، ان کی مصنوعات پر لعنت بیچتے ہیں، ان کے پجاریوں پر لعنت بیچتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔